بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک معتبر روایت منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے کہا کہ امام کو مجھے دیجیے۔ اسما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نسبت تمہارے بھائی علی سے ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا نام حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام سے رکھیں۔ شبیر کو عربی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا نام شبیر رکھا اور ان کے کان میں اذان و اقامت دی اور ان کا بوسہ لے کر فرمایا، اے حسین میرے بیٹے، ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ کہہ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کی طرح رونے لگے اور اسما سے کہا کہ فاطمۃ الزہرا سے اس بارے میں کچھ نہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس کو قربان کرنے والے پر لعنت، اس پر ظلم کرنے والے پر لعنت۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد جب عبداللہ ابن عفیفی اپنے گھر واپس کوفہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بازار بند ہے۔ تمام مرد بازار میں نظر نہیں آ رہے۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے، بیٹی کوفے والے کدھر ہیں اور سب بازار کیوں بند ہے؟ اس کی بیٹی نے کہا، بابا تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک جنگل بیابان ہے جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کیا اور یزید کا حکم ہے جو شخص اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ بابا آپ بھی جلدی چلے جائیں، کوئی شخص مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا، یہ کون سا باغی ہے جس کے لیے اتنی افواج کو بلوایا گیا ہے؟ عبداللہ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور دروازے کی طرف چلنے لگا۔ اس کی بیٹی نے اسے پکار کر کہا، بابا جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، یمنی حقیق ملے تو میرے لیے لازمی لے کے آئیے گا۔ عبداللہ نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور کربلا کے لیے روانہ۔ عبداللہ کہتا ہے، جیسے ہی میں کربلا پہنچا 10 محرم کا دن اور عصر کا وقت تھا، میں نے میدان میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک اکیلا شخص جس کو فوجوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، جو پیاسا بھی لگتا تھا، بزرگ بھی تھا اور اس کا عمامہ کھل کر اس کی گردن تک آ پہنچا تھا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس سے جا کر لڑ سکے۔ جہاں پر وہ اپنے گھوڑے کا منہ کرتا وہاں پر فوجیں بھاگنے لگتی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھیں اور اس شخص کا مقابلہ کریں۔ عبداللہ نے فوجی لشکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لشکر میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اس کا ایک بھائی عباس تھا اور یہ عرب کا بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ نے سوچا کہ اس کو مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے۔ عبداللہ نے نیام سے تلوار نکال کر آگے بڑھا اور اس شخص کے قریب جانے لگا۔ اتنی دیر میں اس شخص نے کہا، سلام ہو عبداللہ تم پر۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے یمنی عقیق اتارا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا، اپنی بیٹی کو میری طرف سے یمنی عقیق دینا اور بتانا میں باغی نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، بی بی فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں اور امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ یہ سن کر زاروں کی طرح رونے لگا اور امام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم نہیں تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری ضرورت یہاں نہیں، کوفے میں ہے۔ چند دنوں کے بعد میری بہنیں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ آئیں گی، ان کو چادر ہدیہ کر دینا۔
سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے طاہر خاندان پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی عظمت